الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین علی لعنت اللہ علی اعدائہم قتلتہم غاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی محکم کتابہ المجید و فرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، بزرگان محترم، قرآن کریم کی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا. اس کے ذائل میں کچھ گفتگو انشاءاللہ کروں گا. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے ہوتا تو اس میں عظیم اختلاف تھا. افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے ہوتا تو اس میں عظیم اختلاف ہوتا. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے دو بات اس آیت میں عرض کی. پہلی بات تو یہ قرآن جو دو دفتیوں کے درمیان ہمارے اور آپ کے یہاں رکھی ہے، اس کا مقصد فکر اور غور ہے. غور و فکر کرنا ہے، تدبر کرنا ہے، تفکر کرنا ہے. جس قدر ہم قرآن پہ غور و فکر کرتے چلے جائیں گے، جس قدر ہم قرآن پہ غور کرتے چلے جائیں گے، اس قدر علم کے دریچے کھلتے چلے جائیں گے، اس قدر ہمارا علمی لیول بلند ہوتا چلا جائے گا اور نتیجے میں ہم بلند ہوتے نہ جائیں گے. صلوات بھیجیں محمد. قرآن رکھنے کے لیے نہیں، قرآن صرف تلاوت کرنے کے لیے، تلاوت کرنا لیکن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے. قرآن صرف مریضوں کو ہوا دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ قرآن ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ اس کا اہم مقصد یہ ہے کہ اس پہ غور و فکر کیا جائے، اس پہ تدبر اور تفکر کیا جائے. اس لیے کہ جب ہم تدبر و تفکر کرتے ہیں تو یہ ہمیں معراج کی منزلوں پر لے جاتا ہے. ہماری فکریں بلند ہوتی ہیں، ہماری سوچ بلند ہوتی ہے، ہمارا معیار فکر بلند ہو جاتا ہے. قرآن ضابطۂ حیات ہے، قرآن قانون زندگی ہے. قرآن وہ کتاب ہے جس کو پڑھتے جائیے اور زندگی کو آگے بڑھاتے جائیے. توجہ چاہتا ہوں
شکایت ہماری یہ ہے کہ ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. شکایت ہماری یہ ہے کہ ساری پریشانیاں ہمارے ہی لیے ہیں. ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ساری پریشانیاں نازل ہیں. تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے یہ عظیم کتاب دی جو ہمارے لیے مشکل کشا کی حیثیت رکھتی ہے. تو چاہوں گا جو ہمارے مسائل کے حل کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن ہم نے اس میں کبھی غور نہیں کیا. اپنے مسائل کا حل اس کتاب میں کبھی نہیں ڈھونڈا. توجہ چاہوں، ہم نے اپنے مسائل کا حل کبھی اس کتاب میں نہیں ڈھونڈا. اور آپ کو عرض کر دوں، دعائے کمیر کے وہ فکرے کہ اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا، یعنی تیرا اسم، تیرا نام دوا ہے، تیرا ذکر شفا ہے، اور تیری اطاعت لوگوں کو غنی بنا دیتی ہے. اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا، تیرا اسم، تیرا نام دوا ہے اور تیرا ذکر شفا ہے، اور تیری اطاعت غنی بنا دے. تو عزیزان گرامی، قرآن کریم وہ کتاب. اور عرض کر دوں اپنے چھوٹے بچوں کے کہ آج مطالعہ میں، اسٹڈی میں، پڑھائی میں یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ ہماری یادداشت نہیں ہے. ہمیں جو چیزیں یاد نہیں ہو پاتی، ہم اسے اچھے سے سمجھ نہیں پاتے. ہماری یادداشت کمزور ہے، اس لیول یا پھر اس لیول کی نہیں ہے جس لیول کی ہونی چاہیے، میکسیمم لیول. تو حدیثوں میں ہے کہ قرآن مجید پڑھنے سے انسان کی یادداشت بڑھ جاتی ہے. میموری پاور جو ہے قرآن مجید کے پڑھنے سے کافی زیادہ انکریز کر جاتی ہے. ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنے مسائل کو اس کے ذریعے سے حل کریں. کہ قرآن ہمیں شفا بھی دیتا ہے، ہمیں غنی بھی بنا دیتا ہے. حضور سرور کائنات کی حدیث ہے کہ جو لوگ سورہ واقعہ کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں، اللہ اپنے فیض سے انہیں غنی بنا دیتا ہے. توجہ ہے نا اس بات کا سہارا دیتا ہوں. تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ کتاب صرف ہمارے تحقق کی زینت کے لیے نہیں تھا، صرف مردوں کے ایصال ثواب کے لیے نہیں تھا. توجہ ہے نا. یہ کتاب اصل میں اس لیے تھی کہ اسے پڑھ کر اپنی علمی صلاحیت کو بڑھائیں، اپنی فکری صلاحیت کو بڑھائیں. اور جب ہم ایسا کرتے تو ہمارا معیار اتنا بلند ہو جاتا کہ پھر مسائل ہمارے لیے کوئی مسئلہ وہی رہتا ہی نہیں. ہم ہر ایک مسئلے کو اس کے ذریعے سے حل کرتے نظر آتے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ تم قرآن پہ تدبر کرو، تم قرآن پہ تفکر کرو، اور جس قدر تدبر و تفکر کرتے چلے جاؤ اس قدر بلند ہوتے چلے جاؤ. عزیزو، یہاں پہ ٹھہر کے میں ایک تحفہ اپنے بچوں، اپنے نوجوان بھائیوں کے نظر کرنا چاہتا ہوں اس مجلس سے. امام علی رضا علیہ السلام، ہمارے 8ویں امام کی طرف سے یہ تحفہ ہے ہمارے بھائیوں کے لیے. مولا فرماتے ہیں کہ ایک ایسا ذکر ہے جس کے کرنے سے آپ کے ہر ایک مسائل حل ہو جاتے ہیں. صلوات بھیج محمد. مولا امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں چونکہ ہمارے مسائل جو ہیں یا تو تنگی کے مسائل یا بیماریوں کے مسائل ہیں یا دنیا کے سارے مسائل آپ ایک ہی نظر کے سامنے. دوسرے مسائل ہمارے آخرت کے مسائل کہ وہاں ہمیں بلندی درجات ملے، وہاں ہمیں جنت ملے. یہی دو چیز ہے، اس کے علاوہ پھر بچتا کیا ہے؟ توجہ چاہوں گا اس دنیا کی آشائش سے سکون، اطمینان، مال و دولت، عزت و آبرو، اسٹیٹس، یہ ساری چیزیں. آخرت میں جنت مل جائے، ائمہ سے قریب ہو جائے، اور اس کے علاوہ چاہیے کیا انسان. تو امام رضا علیہ السلام یہ عظیم تحفہ اپنے شیعوں کو دے رہے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ایک فکرہ ہے جسے اگر آپ روزانہ 100 بار پڑھتے ہیں
میں اسے بعد میں بتاؤں گا، لیکن ابھی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ ایک فکرہ ہے جسے اگر آپ 100 بار پڑھتے ہیں روزانہ تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ مولا کہتے ہیں کہ جب آپ اسے پڑھتے ہیں تو مال و دولت آپ کے پیچھے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ مولا 8ویں امام فرماتے ہیں کہ یہ فکرہ اگر آپ پڑھتے ہیں 100 بار روزانہ تو مال و دولت آپ کے طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے، یعنی آپ کو ان کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی منزل یہ ہو جائے گی، گویا آپ منی میگنیٹ ہو جائیں گے، اور منی اور دنیا کی ہر اچھی چیزیں آپ کی طرف چلی آئیں گی، کھستی ہوئی چلی آئیں گی۔ توجہ چاہوں گا اس ساتھ، یہ مولا فرما رہے ہیں کہ مال و دولت آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ فصاحت کو محسوس کریں، یہ نہیں کہ آپ کو مال مل جائے گا، نہیں، مال و دولت آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پہلی بات، 4 بات مولا نے فرمائی کہ اس فکرے کو اگر 100 بار آپ پڑھتے ہیں روزانہ، مال و دولت آپ کی طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوسری بات، فقر و فاقہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ پہلی بات، مال و دولت دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ دوسری چیز، فقر و فاقہ آپ سے دور بھاگ جائے گا۔ 2 بات۔ اب تیسری بات عرض کرتا ہوں، مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے جہنم کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ کامیابی دونوں جہان کی، واہ، کامیابی دونوں جہان کی، اس دنیا کی بھی کامیابی، اس دنیا کی بھی کامیابی، یہی ہے اصل کامیابی۔ تو عزیزان گرامی، مولا فرماتے ہیں مال و دولت دوڑتے ہوئے آئیں گے، فقر و فاقہ دور بھاگ جائیں گے، جہنم کے دروازے تمہارے لیے بند کر دیے جائیں گے، سارے دروازے بند۔ اور چوتھی بات، کہ جنت کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے جائیں گے۔ صلوات بھیج محمد آل محمد۔ تو یہ 4 چیز۔ اب اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کیا؟ سب کچھ دے دیا مولا نے۔ اب میں آپ کے حوالے وہ فکرہ عرض کرتا ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین روزانہ 100 بار پڑھتا ہے تو اس کے پیچھے دولت دوڑتی ہوئی آتی ہے، فقر و فاقہ دور بھاگ جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد آل محمد۔ یہ تحفہ تھا ہمارے بھائیوں کے نام اس مجلس کا، اسے اپنے ورد میں لائیں۔ 2 سے 3 منٹ لگیں گے، کسی بھی نماز میں آپ اپنی عادت بنا لیں، کوشش کریں کہ ہم اللہ سے قریب تر ہوتے جائیں۔ آج کے کسی ایک بڑے سے قریب ہو جاتے ہیں آپ، اس وقت کے زمانے کے کسی رئیس سے، کسی امیر سے، کسی منتری سے، تو اس سے کتنے فائدے آپ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں اور کتنا فائدہ آپ کو ملتا رہتا ہے، لیکن اگر اس قادر مطلق پروردگار سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں، جبکہ یہاں لمیٹیشن ہے، بڑے سے بڑے شخص کے پاس بھی لمیٹیشن ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ دیا تو اتنا کم ہو گیا، توجہ چاہوں گا، لیکن وہ قادر مطلق وہ ہے جہاں کوئی لمیٹیشن نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی مندی نہیں ہے، کوئی جی ڈی پی مائنس میں نہیں ہونے جا رہی ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، وہاں کے مسائل الگ ہیں، کوئی وہاں مائنس میں معاملہ نہیں جا رہا ہے۔ وہ تو اب عزیزان گرامی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس مالک سے قریب تر ہوتے چلے جائیں، اور جس قدر ہم اپنے پروردگار سے، اس قادر مطلق مالک سے قریب تر ہوتے جائیں گے، ہم بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اور عزیزو، یہ دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے سامنے جھکتے ہیں، اگر آپ کسی کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلاتے ہیں تو آپ ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا دیں، کسی کے مدد مانگ لیں، آپ کو ذلت اٹھانی پڑتی ہے، آپ کو بے عزتی اٹھانی پڑتی ہے۔ کسی کے سامنے جھکنا پڑے تو وہ شخص آپ کو اور جھکا دیتا ہے، وہ آپ کو اور ذلیل کر دیتا ہے، اور اوپر سے آپ کی ضرورت کو، آپ کی حاجت کو پورا کرے یا نہ کرے،
لیکن وہ قادر مطلق پروردگار وہ ہے. غور کیا کرے عزیزوں، میں نے کہا نا فلا یتدبرون القرآن، قرآن غور کے لیے، شریعت محمدی پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. وہ قادر مطلق پروردگار وہ مالک ہے جس کے ہاں آپ مانگنے جاتے ہو تو پہلی بات تو یہ کہ وہ عطا کرتا، حتمی. تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا. تو پھر نہیں کا کوئی سوال نہیں ہے. اگر کسی کو سمجھ بات نہیں آتی تو اپنی زندگی کے پچھلے 10 20 50 سال کے حساب کتاب لے لے اور سوچ لے کہ میں نے کیا کیا مانگا تھا، کیا کیا مانگا تھا اور ابھی تک کیا کچھ مل چکا. اکثر میں کہتا ہوں کہ 95% کیس میں آپ پائیں گے کہ آپ کو وہ ساری چیزیں مل چکی ہیں جو آپ کو ملنا چاہیے تھی، جو آپ نے مانگی تھی. تو عزیزان گرامی، تو جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو ایک پہلی بات تو یہ کہ وہ عطا کر دیتا ہے، اور کسی وجہ سے وہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند نہ ہوئی، کیونکہ ہر چیز کا علم ہمیں نہیں ہے، آپ کو نہیں ہے. ہو سکتا ہے میں کسی ایسی چیز کی تمنا کر رہا ہوں جو میرے لیے نقصان دہ ہو، میں نہیں جان رہا ہوں، مجھے لگتا یہ مل جاتا تو ایسا ہو جاتا، لیکن وہ مالک جان رہا ہے. تو اگر اس غرض سے، اس وجہ سے وہ یہ دعا نہیں سنتا یا دعا کو قبول نہیں کرتا یا عطا نہیں کرتا تو اس کے بدلے میں اس سے کہیں بہتر چیز عنایت کر دیتا ہے، اور جنت میں، آخرت میں اس سے کہیں زیادہ اجر عطا کرتا ہے. تو یہ منزل ہے اس سے مانگنے کا. تو پہلی بات تو یہ ہوئی کہ مانگے تو وہ عطا کرتا ہے، یہ پہلی بات. اور دوسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس کے سامنے جب مانگو تو وہ عطا بھی کرتا ہے اور مانگنے پر اجر و ثواب بھی دیتا ہے. یہ بس قادر مطلق پروردگار کے ہاں معاملہ ہے، ورنہ دنیا میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ خوش ہوتا ہے کہ تو میرے یہاں آیا ہے مانگنے کے لیے. توجہ چاہوں، وہ مالک، وہ کریم پروردگار وہ خوش ہوتا ہے کہ تو نے میرے سامنے ہاتھ پھیلایا. اللہ اکبر. عظیم عبادت قرار دیا ہے دعا مانگنے کو پروردگار عالم نے. ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد. تو ضرورت ہے ہمیں غور و فکر کرنے کی. جیسے کسی سے میں بیان کر رہا تھا یہ دعائے سفر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی دعاؤں کو ہمارے جوانوں کو بالکل یاد ہونا چاہیے، یاد ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں یاد کر رہے تو آپ بہت پیچھے ہیں، غلطی ہے یہ آپ کی. تو یہ دعائے سفر میں نے آپ کے سامنے پیش کی. غالباً کسی کے ساتھ میں بیٹھا تھا، میں نے اس وقت یہ بیان کیا تھا، اسے بتایا تھا کہ دیکھو کمال ہے پروردگار عالم کا. یہ دعا ہے دعائے سفر. ایک تو اس دعا کو پڑھنے سے وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے. توجہ چاہوں گا، ایک تو اس دعا کو پڑھنے سے وہ ہمیں محفوظ رکھتا ہے، پہلی بات. اور دوسری بات، یہ دعا چونکہ ہم نے پڑھی تو اس کا ثواب اور اجر بھی دیتا ہے. محسوس کریں، آپ اس کو محسوس کریں. صرف یہ نہیں کہ یہ دعا پڑھا تو آپ کو حفاظت میں رکھا، نہیں، حفاظت میں تو رکھا اس نے. اس کے علاوہ وہ خوش ہوتا ہے کہ تم نے مجھ سے مانگا اپنی حفاظت، تو اس کے لیے وہ الگ سے اجر عنایت فرماتا ہے. ایک صلوات بھیج محمد علیہ وسلم. تو عزیزان گرامی، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں فکر کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ قرآن میں غور و فکر کرنے لگیں گے تو ان ذکر میں، ان عبادت میں ایک چاشنی محسوس ہونے لگے گی. توجہ چاہوں گا، جب آپ غور و فکر کی منزلوں میں آ جائیں گے تو یہ عبادت جو ہم کسی طرح سے کر لیتے ہیں، یہ نمازیں جو ہم کسی طرح سے بس پڑھ لیتے ہیں، جب فکر کی منزلوں میں آئیں گے تو اس میں ایک چاشنی محسوس ہونے لگے گی، ایک مزہ آنے لگے گا اور انسان آگے کی طرف بڑھنے لگے گا. تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی کہ غور و فکر کریں. اور پروردگار نے آیت کے دوسرے جز میں فرمایا کہ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کے جانب سے ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. یعنی پروردگار عالم صاف لفظوں میں کہہ دیا چونکہ یہ کتاب
اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ توجہ ہے نا، پوری قرآن وہی ہے، ساری دنیا میں وہی قرآن، کوئی اختلاف قرآن میں نہیں ہے۔ تو عزیزان گرامی، پروردگار عالم نے صاف لفظوں میں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی جانب سے آئی ہے، لہٰذا اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو عزیزو، بس یہی عرض کرنا چاہتا ہوں، جو چیز بھی اللہ کے جانب سے ہو، جو شے بھی اللہ کے جانب سے ہو، اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ اختلاف ان چیزوں میں پایا جاتا ہے جسے بندے پیش کریں، جسے بندے پیش کریں، وہاں اختلاف پایا جاتا ہے، وہاں پالیسیز میں چینجنگ پائی جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں اللہ کے جانب سے ہو، اس میں اختلاف نہیں ہوتا۔ قرآن میں کوئی اختلاف نہیں، محمد و آل محمد میں کوئی اختلاف نہیں۔ حضور کے بعد 12 امام آئے، لیکن ہر کا قول ایک، ہر کا فعل ایک، ہر کا اٹھنا ایک، ہر کا بیٹھنا ایک، یہ بتا رہا ہے کہ یہ من جانب اللہ ہے۔ توجہ چاہوں گا انسانی کرامی، یہ اللہ کی جانب سے ہے، لہٰذا یہاں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف وہاں ہے جسے بندوں نے چن کے لایا۔ صلوات بھیج محمد آل محمد۔ جسے بندے چنتے ہیں اس میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ بندے ہمیشہ ظاہری دیکھتے ہیں، باطنی نہیں دیکھ پاتے، لیکن اللہ ہر چیز دیکھتا ہے، لہٰذا وہاں اختلاف کا کوئی سوال نہیں ہے۔ میں عزیزوں بتاؤں، جو شے بھی اللہ کے جانب سے، اور اختلاف صرف وہاں ہوتا ہے جہاں بندوں کے اختیار ہو۔ جہاں تک بندوں کا اختیار ہے وہاں اختلاف ہے، جہاں سے بندوں کا اختیار ختم ہو جاتا ہے اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ آپ نے ایل او سی پر تو اختلاف سنا ہے، توجہ چاہوں گا، آپ نے ایل او سی پر، ہر ملک کے ایل او سی پر تو اختلاف سنا ہے کہ یہ سرحد ہماری ہے، یہ سرحد چائنا کی ہے، یہ سرحد پاکستان کی ہے، وہ ادھر آ گئے، وہ ادھر چلے گئے، یہ فساد تو آپ نے سنا ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی نے سنا کہ کسی نے یہ دعویٰ کیا ہو یہ چاند ہمارا ہے، کشمیر ہمارا ہے، کشمیر تمہارا ہے؟ یہ تو جھگڑا بہت ہوا، لیکن کیا کسی نے یہ کہا کہ یہ چاند ہمارا ہے، یہ سورج ہمارا ہے، یہ ستارے ہمارے؟ نہیں، اس لیے کہ یہ ان کے اختیار سے باہر ہے۔ جہاں تک ان کا اختیار ہے یہ فساد برپا کرتے ہیں، اختلاف پیدا کرتے ہیں، لیکن جو چیز ان کے اختیار سے باہر چلی جاتی ہے، ان کے اختیار سے بلند ہو جاتی ہے، پھر وہاں اختلاف نہیں ہوتا۔ چاند ویسے ہی چمکتا ہے، سورج ویسے ہی چمکتا ہے، اور جس طرح یہ ہندوستان کو روشنی دیتا ہے ویسے ہی پاکستان کو روشنی دیتا ہے، ویسے ہی چائنا کو دیتا ہے، ویسے ہی سارے ممالک کو روشنی دیتا ہے۔ کہیں ایسا نہیں، سورج نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں تجھے دوں گا تجھے نہیں دوں گا، توجہ چاہوں گا۔ چاند نے کبھی نہیں کہا کہ نہیں ان کو تو روشنی ملے گی ان کو نہیں ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں پر اقتدار صرف اللہ کا ہے، انسان ابھی وہاں اقتدار کے معاملے میں نہیں پہنچ پایا، گھومنے کے لیے جانا الگ بات ہے۔ توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، تو یہ معاملات ہیں کہ جہاں انسان کا اختیار ہو وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ اب یہ سوال ہے کہ انسان اختلاف کرتا کیوں ہے؟ انسان اختلاف کرتا کیوں ہے؟ انسان اختلاف اس لیے کرتا ہے کہ اس کی کرسی اقتدار اختلاف پہ نظر آتی ہے۔ انسان اس لیے اختلاف کرتا ہے، انسان اس لیے اختلاف کرتا ہے کہ اس کی کرسی اقتدار اختلاف پہ نظر آتی ہے۔ یہ اپنی کرسی بچانے کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑاتا ہے، قوم کو قوم سے لڑاتا ہے، ملک کو ملک سے لڑاتا ہے، ایک زبان والے کو دوسرے زبان والے سے لڑاتا ہے، ایک نسل والوں کو دوسرے نسل والے سے لڑاتا ہے، گورے کو کالے سے لڑاتا ہے۔ اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہے۔ یہ کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ انہیں اپنی کرسی اقتدار بچانی ہے۔ توجہ چاہوں گا، تو
تو یہ انسان کی منزل ہے، لیکن اس قادر مطلق پروردگار کو اپنی کرسی بچانے کے لیے بھائی کو بھائی سے لڑانے کی ضرورت نہیں ہے، قوموں میں تفرقہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس کی کرسی وسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی زمین اور آسمان کی اوسطوں میں پھیلی ہوئی ہے۔ وہ قادر مطلق پروردگار ہے، اسے اپنی کرسی بچانے کے لیے فساد برپا کرنے کی ضرورت نہیں، انسان اپنی کرسی بچانے کے لیے فساد برپا کرتا ہے۔ صلوات بھیج محمد آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن پہ غور و فکر کریں، اس لیے کہ یہ ضابطۂ حیات ہے، یہ قانون زندگی ہے۔ قانون کی کتاب رٹنے کے لیے نہیں ہوتی، قانون کی کتاب سمجھنے کے لیے ہوتی ہے کہ کس سچویشن میں کون سا قانون پر عمل ہوگا۔ تو جہنائزہ نہیں کرا، تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ اسمہ دوا و ذکرہ شفا و طاعتہ غنا، دعائے کمیل سے استفادہ کرتے ہوئے کہ تیرا نام اسمہ دوا ہے، تیرا ذکر شفا ہے، اور تیری اطاعت غنی کر دیتی ہے، تو اسی طرح سے دعائے کمیل میں شروع میں آ جائے۔ تو یہاں عرض ہو رہا ہے کہ پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ توجہ ہے نا عزیزان گرامی، پروردگار ہمارے وہ گناہ معاف کر دے جو ان چیزوں کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے دعائے کمیل کو اردو میں پڑھیں تو محسوس ہوگا، یعنی کہ یہ جو پریشانیاں ہمارے سامنے دکھائی دے رہی ہے، یہ پریشانیاں کہیں سے آئی نہیں ہے، یہ ہم نے خود کریٹ کیا ہے اپنے عمل کے ذریعے سے، اپنے گناہوں کے ذریعے سے۔ دعائے کمیل یہ بات کہہ رہی ہے، پروردگار وہ گناہ معاف کرتے جن کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، پروردگار وہ گناہوں کو معاف کر دے جو بلاؤں کے نازل ہونے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ضرورت یہ بات کی ہے کہ ہم دین کو سمجھیں، شریعت محمدی کو سمجھیں اور ان پہ عمل کرنا شروع کریں۔ یہ ہمارے مسائل جو ہمارے ساتھ ہیں، ان سب کا دار و مدار یہ ہے کہ ہم نے دین سے قربت حاصل نہیں کی، دین پہ غور و فکر نہیں کیا، بس جو چیز رٹی رٹائی چلی آ رہی ہے اسی پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر ہم غور و فکر کرتے تو اس میں سے وہ خزانے ملتے جو ہماری دین اور دنیا سب کو بدل کے رکھتے تھے، ہر جگہ کامیابی کامرانی عطا کرتے۔ صلوات بھیج محمد آل محمد۔ بس عزیزو، مجلس تمام، ساری باتیں ہوئی، تو عرض میں نے یہی کیا چھوٹے بھائیوں کے سامنے کہ قرآن پڑھیں تو اسے سمجھنے کی کوشش کریں، اور ضرور پڑھیں، زندگی بدل جائے گی، سوچنے کا نظریہ بدل جائے گا۔ دعائیں پڑھیں، اسے اردو میں پڑھ کے سمجھنے کی کوشش کریں، اور مولا امام رضا علیہ السلام کی یہ حدیث جو بیان کی میں نے کہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، اس ورد کو 100 مرتبہ، اس سے کیا ہوگا؟ دولت دوڑتی ہوئی آئے گی، فقر و فاقہ دور چلے جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے۔ ایک صلوات بھیج محمد و آل محمد۔ بس عزیزان گرامی، ہم ائمہ کے چاہنے والے ہیں، ہم اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، مولا کا کرم ہم پہ ہے، ہم عزادار حسین ابن علی، شہزادی زہرا کی دعائیں ہمارے سروں پہ سایہ فکن ہیں۔ بیوی، یہ ایام عزا آئے اور اب ختم ہونے والے ہیں۔ شہزادی، ایسے حالات ہوئے دنیا میں کہ ایک کسک رہ گئی۔ بیوی، ہم گنہگار ہیں، ہماری بڑی کوتاہیاں ہیں، لیکن شہزادی یہ بھی حقیقت ہے کہ ہم آپ کے در کے غلام ہیں،
ہم وہ لوگ ہیں جو کسی غیر کے ہاں سر جھکانے نہیں جاتے. ہمیں فخر ہے اپنی غلامی پر کہ ہم حسین ابن علی کے غلام ہیں. یہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کے تاج سے کم نہیں ہے. یہ ہمارے لیے کسی بادشاہ کے تاج سے کم نہیں ہے کہ ہم غلام حسین ابن علی ہیں. عزادارو، یہ عزا عظیم نعمت ہے. یہ ہے تو ہم ہیں، اگر یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی وجود نہیں ہے. ساری کائنات میں ہماری ایک انفرادی پہچان ہے، صرف اس کالے لباس سے اور اس عزائے حسین سے ہم الگ طریقے سے پہچانے جاتے ہیں اور ریسپیکٹ کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں ساری دنیا میں. ساری دنیا. عزیزان گرامی، اس عزا کو سمیٹ کے رکھنے کی ضرورت. ہاں عزادارو، کیوں نہ ہو، اس لیے کہ حسین ابن علی نے اتنی عظیم قربانی پیش کر دی. فاطمہ کا لال، علی کا جایا، کربلا کے میدان میں کیسے کیسے عظیم ذات کو لے کر آیا تھا، کیسی کیسی قربانیاں پیش کر رہا تھا. عزیزو، کائنات کے چند سلیکٹڈ لوگ تھے جنہیں کربلا کے میدان میں حسین ابن علی لے کر آئے تھے. ایسی ذات، ایسی شخصیتیں کربلا کے میدان میں تھے اور بڑے ہی اطمینان کے ساتھ حسین ابن علی نے قربانی پیش کر دی. ذرا سوچا کریں، کہیں ایک سانحہ ہو جاتا ہے، لوگ مضطرب ہو جاتے ہیں، لیکن سوچیں کہ حسین ابن علی نے 71 قربانیاں دے دی، 3 دن کی بھوک اور پیاس، اور کیسی کیسی قربانیاں سب آپ کی نظر میں. اور جب میدان کربلا میں جہاد کرنا شروع کیا تو آواز آئی، اے نفس مطمئنہ. اللہ بس یہی لانا تھا. اتنی قربانیاں دے چکا حسین، 6 ماہ کے بچے کو دفن کر چکا حسین، عباس کے بازو اٹھا چکا حسین، علی اکبر کے سینے سے پرچی کی علی کھینچ چکا حسین. اب اتنی قربانیوں کے بعد جو میدان کربلا میں علی کے لال نے ذوالفقار نکالی ہے، اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے. عزادار، جب حسین ابن علی نے ذوالفقار نکالی ہے تو ایک ایک فوج آواز دیتے جاتے ہیں. کس میں دم تھا جو حسین سے مقابلہ کرے؟ عباس آؤ، آ کے بھائی کی جنگ. علی اکبر آؤ، بابا کو داد شجاعت دو. عزادارو، بس یہی کہنا ہے کہ ایسے لمحے میں آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، یعنی ایسے عالم میں بھی حسین کتنا مطمئن ہے. بس یہ منزل تھی حسین ابن علی کی. محسوس کر لیا اس حسین کے غلام ہیں آپ. اطمینان کی کیسی منزل پر حسین ابن علی. اور عزادارو، اب اور ایک اور اطمینان دکھا دیتا ہوں. کربلا سے قافلہ چلا، سید سجاد کی نگاہ نے دیکھا بابا کے جنازے کو اور باقی شہداء کے جنازے کو. چہرے کا رنگ متغیر ہوا. جناب زینب کے اطمینان قلب کو دیکھے، زینب نے فوراً ان کے بات کو روکا، اے میرے لال، غور کیا کرے، کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے. عزادارو، عباس جناب سید سجاد کے چہرے کا رنگ متغیر ہو رہا ہے کہ جس کا جوان بیٹا موجود ہو، اس کے باپ کا جنازہ اس طرح. آپ نے اس طرح سن لیا عزادارو؟ نہیں، میں بس کر دوں. اس طرح کا مطلب کیا ہے؟ ارے جسے موقع ملا وہ لباس چھین کے لے گیا، جسے جو موقع ملا کسی نے ذرا اتاری. اب عزادارو، کسی نے انگوٹھی اتارنے کی کوشش کی، انگوٹھی نہ اتار سکی.
اب سوچو عزادارو، علی کا شیر بیٹا، علی کا شیر پوتا، علی ابن الحسین، علی کا شیر پوتا علی ابن الحسین راستے سے گزرتا ہے، بابا کا اس عالم میں جنازہ دیکھتا ہے۔ چہرے کا رنگ متغیر، زینب کے نفس قلب کا نمونہ دیکھیں۔ زینب نے محسوس کیا میرا لال اپنی جان کھو دے گا۔ ایک مرتبہ آواز دی میرے لال، سید سجاد یہ تیرا کیا عالم؟ عزادارو بس احمد تمام، یہ قافلہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام کی منزلیں طے کر رہا، بیویاں برداشت کر رہی، ہائے نبی کی نواسیاں کتنے محلے کتنے شہروں سے گزر کے چلی گئی، لیکن مالک نے کسی کو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ ہائے نبی کے نواسی کو کوئی ایک چادر دے دے۔ زینب فریاد کرتی رہی، سکینہ پیاسی رہی، عزادارو اتنی پیاسی رہی سکینہ کہ وقت آخر یہ وصیت کر دی، بھائی مجھے دفن کرنا تو ایسی زمین پر جہاں کی زمین نم ہو، اس لیے کہ ہڈیوں میں ایک آگ لگی ہے۔ عزادارو لو سکینہ قید خانے زندہ میں گزر گئی، اس قدر رونا شروع کیا، لوگ پریشان ہوئے، ارے یہ بچی اس قدر کیوں رو رہی ہے؟ ارے اس نے خواب میں دیکھا ہے کہ بابا تشریف لائے ہیں۔ لو عزادارو سکینہ کے لیے بابا کا سر آ گیا، سکینہ نے بابا کے سر کو لیا، رخسار پہ رخسار رکھ دیا، بابا بڑی اذیتیں سہی بابا، بابا میرا کیا عالم ہو گیا۔ ارے سر یاد کرتے کرتے سکینہ کی آنکھ بند ہوئی، اب جو دیکھا تب سکینہ اس دنیا میں نہ رہی۔ عزادارو زندان میں قبر بنا دی گئی، آئے بی بی یہی حسرت تھی، اے پھوپھی اماں یہ طاہر کہاں جا رہے ہیں؟ بی بی بڑی حسرت تھی مدینے جانے کی، لیکن آئے رے تیری قسمت، قید خانے میں قبر بن گئی، سکینہ قید خانے میں الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب لوگوں کو ان کے اعوان و انصار، ان کے خدمت گزاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جنت البقیع میں روضوں کی تعمیر کے اسباب جلد از جلد فراہم ہو اور ہم سب لوگ اس میں شامل ہو سکیں۔ پروردگار ہم سب لوگوں کو سچا اور اچھا شیعان حسین بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جن جوانوں کو روزی کے مسائل ہیں ان کے روزی کے اسباب فراہم کر، ہمارے درمیان جو لوگ بیمار ہوں شفاء کلی صحت کاملہ عاجلہ عنایت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ ہم سب لوگوں کو نیک توفیقات عنایت فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر جناب جلال احمد صاحب مرحوم ابن یاور حسین صاحب مرحوم صلی اللہ علیہ وسلم۔